اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد اور اس کے اطراف میں چوری اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں عام ہونے لگیں۔ خطرناک مجرموں نے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس صورتحال کا تدارک کرنے کے لیے حکومت وقت نے ایک سخت گیر پولیس آفیسر کو بغداد میں ایس پی مقرر کر دیا، جس نے زبردست آپریشن کر کے خطرناک ڈاکوؤں اور مجرموں کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ پھر خلیفہ وقت سے ان کو نشان عبرت بنانے اور ان کا سر قلم کرنے کی اجازت طلب کی، جو اسے مل گئی۔ چنانچہ اس نے 20 ڈاکوؤں کو دریائے دجلہ کے پل پر سولی دینے اور انہیں قتل کرنے کے لیے جیل سے نکالا اور پولیس کے ایک دستے کی نگرانی میں انہیں پل پر سولی کے تختوں پر جکڑوا دیا تاکہ عام لوگ ان کے حشر سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ابھی آدھی رات نہ گزری تھی کہ پولیس اہلکار اور تھانے داروں کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ انہیں اس وقت جاگ آئی جب ایک مجرم کسی ہیلا سے رسا کاٹ کر چھلانگ لگاتا ہوا نیچے آ گرا اور اٹھ کر دوڑنے لگا۔ انہوں نے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگے، لیکن اس کی قسمت میں ابھی زندگی کے کچھ دن باقی تھے، وہ ہاتھ نہ آیا۔ اس کا پیچھا کرنے والوں نے سوچا اگر ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہے تو کہیں دوسرے مجرم بھی ایسے ہی فرار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ واپس پل پر آ گئے اور باقی مجرموں کی نگرانی کرنے لگے۔ فرار ہونے والے مجرم کے متعلق وہ سوچنے اور آپس میں کہنے لگے، صاحبو، ہمارا ایس پی بڑا سخت گیر انسان ہے۔ صبح اس نے ڈاکوؤں کی گنتی کرنی ہے، اگر 20 پورے نہ ہوئے تو وہ ہمارا حشر ایسے کرے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ کہے گا کہ تم نے رشوت لے کر مجرم بھگا دیا ہے۔ اگر ہم نے جان بچانے کے لیے اقرار کر لیا تو بھی مارے جائیں گے، اور اگر اقرار نہ کیا تو بھی وہ مسلسل پٹواتا رہے گا اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک ہم اقرار نہ کر لیں۔ چنانچہ ان کی آپس میں یہ رائے ٹھہری کہ وہ خود بھاگ جائیں، مگر جائیں کہاں؟ ہر جگہ پکڑے جائیں گے۔ قاضی بہلول نے، جو اس وقت پولیس اہلکار تھا، پولیس افسر کو رائے دی کہ جناب من، ہمیں چاہیے کہ گلیوں سڑکوں پر نکل جائیں اور کسی بد نصیب کو پکڑ لائیں اور اسے یہاں سولی پر جکڑ دیں، کیونکہ آدھی رات گزر چکی ہے، لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں میں سوئے ہوئے ہیں، کسی کو کیا پتا کہ رات کو یہاں کیا واقعہ پیش آیا۔ صبح سویرے ایس پی آئے گا تو کہہ دیں گے کہ جناب آپ نے ہمیں 20 مجرم دیے تھے اور یہ پورے 20 ہیں۔ چنانچہ چند پولیس اہلکار سڑکوں اور گلیوں میں اپنا شکار ڈھونڈنے نکل پڑے اور چلتے چلتے پل عبور کر کے شہر کے مغربی حصہ تک پہنچ گئے۔ وہاں انہیں پل کے نیچے ایک بد قسمت آدمی پیشاب کرتا نظر آیا۔ جب انہوں نے پکڑ لیا اور اسے مارنے پیٹنے لگے، اسے یوں کھینچنے لگے جیسے قصاب بکرے کو ذبح خانے لے جا رہا ہو۔ وہ آدمی روتے اور چیختے ہوئے پوچھنے لگا، ظالموں، میرا گناہ کیا ہے؟ لیکن اس کی ایک بھی نہ سنی گئی اور 20 کی گنتی پوری کرنے کے لیے اسے لا کر سولی پر جکڑ دیا گیا۔ وہ طلوع آفتاب تک اتنا رویا اور چلایا کہ پولیس اہلکاروں کے کلیجے پھٹے جا رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بے گناہ اور مظلوم شخص ہے اور صبح اس کی بھی گردن اڑا دی جائے گی۔ لیکن اسے چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس صورتحال میں ان کو اپنی جانوں کا خطرہ تھا۔ طلوع آفتاب کے بعد لوگ جمع ہونے لگے اور تھوڑی دیر بعد ایس پی بھی آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ شخص بری طرح چیخا، رویا اور یوں فریادی ہوا، تمہیں واسطہ ہے اس دن کا جس دن آپ نے بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میری بات سن لے، میں بے گناہ ہوں اور ان لوگوں میں شامل نہیں جن کے متعلق سولی دینے اور قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں تو اتفاقاً ان کے ہاتھ آ گیا ہوں اور انہوں نے مجھے یہاں جکڑ دیا ہے۔ ایس پی نے پوری کہانی سن کر باقی مجرموں کی گردنیں قلم کر دیں اور اسے اپنے سامنے کھڑا کرنے کا حکم دیا تاکہ مزید تفتیش کی جا سکے۔ اس دوران اس نے پولیس انسپیکٹر اور اس کے اہلکاروں کو سرزنش کی کہ تم نے رشوت لے کر ملزم بھگا دیا ہے اور اس کی جگہ بے قصور آدمی کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ اس کا جواب پولیس انسپیکٹر اور اس کے ماتحت عملے نے یہ دیا کہ صاحب، اس کا کیا ہے، سبھی مجرم اپنے آپ کو بے گناہ کہتے ہیں، آپ نے ہمیں 20 آدمی دیے ہیں سو وہ سب حاضر ہیں۔ تاہم پولیس آفیسر نے مزید تفتیش کے لیے جیل سے باقی قیدیوں اور دربانوں کو اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے پوچھا، کیا یہ شخص ان مجرموں میں سے ہے جو آپ کے ساتھ جیل میں تھے اور میں نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا؟
تمام دربانوں اور قیدیوں نے باری باری اس کا چہرہ باغور دیکھا اور متفقہ رائے دی کہ نہیں جناب، یہ ان لوگوں میں سے نہیں جن کے قتل کا آپ نے حکم صادر کیا تھا، کیونکہ وہ سب ہمارے ساتھ نظر بند رہے ہیں اور ہم انہیں اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ پولیس افیسر نے مکمل شہادتیں ملنے پر اسے چھوڑ دیا، لیکن مزید پوچھ گچھ کے لیے اسے اپنی کچہری میں حاضر کر لیا اور پوچھا، ہم نے مکمل شہادتیں ملنے کے بعد تجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ تو بتا کہ تو آدھی رات کو یہاں کیوں آیا تھا؟ کیا تیرا گھر بار نہیں جہاں تو رات گزارتا؟ ادھر سنسار اور ویران جگہ پر تو کیسے پہنچ گیا؟ ملزم بولا، جناب میں تو اپنی کشتی میں سویا ہوا تھا اور مجھے رفع حاجت ہوئی، میں باہر آ کر بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ پولیس آفیسر بولا، لیکن تو اپنی کشتی ہی میں کیوں رات بسر کر رہا تھا؟ یہاں کشتی کھڑی کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ملزم بولا، جناب بس میں اپنی کشتی ہی میں رات بسر کر رہا تھا، لہٰذا رفع حاجت کے لیے ادھر نکلا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اس ایس پی کا طریقہ کار یہ تھا کہ تفتیش کے وقت ملزم کے پیچھے کوڑا بردار جلادوں کو یہ سمجھا کر کھڑا کرتا کہ جب میں اپنا سر کھجلاؤں تو ملزم پر پورے قوت سے کوڑا برسا دینا۔ اگر ملزم سچ سچ بتا دے تو ٹھیک، ورنہ 2 یا 3 دفعہ پوچھنے کے بعد پھر سر کھجلاتا اور کوئی جلاد اس پر کوڑے برسا دیتا اور وہ آفیسر خود جلاد سے کہتا، ارے اسے کیوں مارتا ہے؟ ابھی مجھے پوچھ تو لینے دو، اللہ تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے، رک جا۔ اور ملزم سے کہتا، آگے آ اور سچ بتا، تیری جان چھوٹ جائے گی۔ الغرض پولیس آفیسر نے اس سے 2 یا 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد اپنا سر کھجلایا تو جلاد نے پوری قوت سے اس پر کوڑا برسا دیا، جس کی شدت سے وہ یوں چلایا جیسے اس کی جان نکلنے والی ہو۔ ایس پی نے بظاہر جلاد کو ڈانٹ پلائی اور کہا، اس بے گناہ کو کیوں مارتا ہے؟ اللہ تیرا برا کرے، یہ تو سچ سچ بتانے والا تھا، رک جا۔ ارے آگے آ اور سچ سچ بتا تاکہ تیری جان جلدی چھوٹے اور تو اپنی راہ لے۔ ملزم بولا، اگر میں سچ سچ بتاؤں تو آپ اللہ کے نام پر وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے امان مل جائے گی اور میرے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں گے؟ ایس پی بولا، ہاں ہاں بالکل، سچ سچ بتاؤ۔ ملزم نے اپنی کہانی یوں بیان کی، صاحب میں فلاں گھاٹ پر چلنے والی کشتی کا ملاح ہوں۔ گزشتہ رات میں چاند کی چاندنی میں کشتی رانی کر رہا تھا کہ مجھے ساحلی محلے کی طرف سے آواز سنائی تھی۔ میں اس کی طرف گیا تو ایک اجنبی نے مجھے 1 درہم دیا اور کہا کہ اس عورت اور اس کی 2 بچیوں کو باب شماسیہ پر چھوڑ آؤ۔ چنانچہ میں اسے لے کر چل پڑا۔ ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا۔ جو ہی میری نظر اس پر پڑی، مجھے اپنے آپ پر قابو نہ رہا۔ میری نیت میں فتور آ گیا اور میں کشتی کو موڑ کر دریا کے وسط میں لے گیا۔ کشتی کے چپو اندر رکھ کر عورت سے حرام کاری کا مطالبہ کر دیا، جسے وہ نہ مانی اور سختی سے انکار کرنے لگی۔ میں نے پورا جتن کیا لیکن وہ اپنا دفاع کرتی رہی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ دونوں بچیاں کس کی ہیں؟ اس عورت نے بتایا، یہ دونوں بچیاں میری ہیں۔ میں نے کہا، یا تو مجھے موقع دے ورنہ میں تیری اس بچی کو دریا میں غرق کر دوں گا، لیکن وہ نہ مانی اور سختی سے انکار کرتی رہی۔ چنانچہ میں نے ایک بچی کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ چیخی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی چیخ پڑا تاکہ اگر کوئی آواز سن بھی لے تو سمجھ نہ سکے کہ ماجرا کیا ہے، اور اس کے منہ پر ہاتھ بھی رکھ دیا۔ وہ روتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ میں نے پھر مطالبہ کیا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کی دوسری بچی بھی پکڑی اور اسے دھمکی دے کر مطالبہ کیا کہ اگر تو موقع نہ دے گی تو اسے بھی غرق کر دوں گا۔ جب اس نے انکار کیا تو میں نے دوسری کو بھی دریا میں پھینک دیا۔ وہ چیخی اور واویلا کرنے لگی تو میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی، اگر تو مجھے قتل بھی کر دے تو میں تجھے موقع نہیں دوں گی۔ میں نے اس عورت کے ہاتھ پکڑے اور اسے دریا میں پھینکنے پر تیار ہو گیا۔ وہ ہمت ہار گئی اور اس نے ڈر کر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا اور میں نے حرام کاری کی خواہش پوری کر لی۔ روز اول سے شیطان کا مؤثر طریقہ رہا ہے کہ وہ انسانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عورت کو ذریعہ بناتا ہے، اور جب کوئی انسان اس کے جال میں پھنس جاتا ہے تو وہ اسے یوں اندھا کر دیتا ہے کہ گویا نشے میں مدہوش آدمی کے پھر اپنے انجام کا پتہ ہی نہیں رہتا۔ کتنے عاشقوں اور معشوقوں کو اس نے اسی وہم میں ڈالا کہ کسی کو تمہارا کیا پتا، اور اگر کسی کو پتا چل گیا تو کوئی تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ جب کوئی مرد کسی اجنبی عورت سے تنہائی میں ملتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔
اس ملاح پر شیطان یوں سوار ہوا کہ اس نے جب تک شیطانیت پوری نہ کر لی اسے انجام کار سے مدہوش رکھا، ورنہ یہی ملاح ہزاروں مردوں عورتوں کے اجتماعی قافلوں کو منزل مقصود تک پہنچا چکا تھا۔ چنانچہ اس نے بتایا، جب میں نے اپنی ہوس پوری کر لی تو دل میں خیال آیا کہ اب اس عورت کو اگر منزل مقصود تک پہنچانے جاتا ہوں تو یہ وہاں مجھے پکڑوا دے گی، اگر واپس لے جاتا ہوں تو بھی مارا جاؤں گا۔ خلاصی کی راہ یہی ہے کہ اسے بھی غرق کر دوں۔ چنانچہ میں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے دریا میں پھینک دیا۔ پھر خطرہ پیدا ہوا کہ اب یہاں رہا تو پہچانا جاؤں گا اور ورثہ مجھے پکڑ کر پوچھ گچھ کریں گے، تو سوچا کہ کشتی کو کسی نہر میں ڈال کر اندرون شہر پہنچ جاؤں اور غائب ہو جاؤں۔ بس اسی تگ و دو میں مصروف تھا کہ مجھے اس جگہ پہنچ کر قضائے حاجت کی مجبوری آڑے آئی اور میں کشتی سے نکل کر یہاں قضائے حاجت سے فارغ ہوا ہی چاہتا تھا کہ انہوں نے آ کر مجھے پکڑ لیا اور اس فرار ہونے والے ڈاکو کی جگہ سولی پر جکڑ دیا۔ بادی النظر میں اگرچہ یہ شخص بے قصور پکڑا گیا تھا اور اس کی آہ و فغاں کو سن کر پولیس والوں کے دل پگھل رہے تھے اور سولی پر اس کی چیخ و پکار در و دیوار کو ہلا رہی تھی، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں یہ سنگ دل مجرم تھا۔ نامعلوم اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا ہوگا جن کا کوئی قصور نہ تھا، اور اس عورت کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جس پر اس کا کوئی حق نہ تھا۔ پکڑنے والے ارادتاً اسے پکڑنے نہ آئے تھے، لیکن مظلوموں کی آہیں عرش الہی سے جا ٹکراتی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں ان کی مدد کر کے رہوں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد ہی صحیح۔ اگر اللہ چاہتا تو اسی وقت اس ظالم کو انجام تک پہنچا دیتا، لیکن اس نے دنیا والوں کو بتانا بھی ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والوں کا انجام یوں بھی ہو سکتا ہے۔ ایس پی نے اس ظالم کی کہانی اس کی اپنی زبانی سن کر تسلی دی اور کہا، میرے اور تیرے درمیان معاملہ کیسا تھا؟ جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ جب وہ واپس پلٹ گیا تو اس نے اسے واپس بلایا اور کہا، نوجوان، تو نے تو جاتے ہوئے ہمارے حق کا بھی خیال نہ رکھا کہ ہم تجھ سے حلف لیں کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ وہ واپس لوٹ آیا تو پولیس آفیسر نے کہا، پکڑ لو اس سنگ دل ظالم کو اور اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ جب پولیس اہلکاروں نے اسے پکڑا اور اس کے ہاتھ کاٹنے شروع کیے تو وہ بولا، جناب، تم بدعہدی میں میرے ہاتھ کاٹ رہے ہو جبکہ تم نے مجھے امان دی تھی۔ ایس پی نے کہا، اے خونخوار کتے، تیرے جیسے کے لیے امان کہاں؟ 3 بے گناہوں کو تم مار چکا اور عزت لوٹ چکا ہے۔ چنانچہ پہلے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور پھر اس کی گردن کاٹ کر اسے آگ میں جلا دیا گیا۔ یوں ظالم درندے کا قصہ تمام ہوا۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ نہ تو عورتیں اکیلی سفر کریں اور نہ غیر محرم ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھیں اور نہ وہ ننگے منہ ہی پھرتی رہیں۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو واقعہ کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔